آج چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی اہمیت کو اجاگر کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اور آج کہا جاتا ہے کہ جہاں سے دین چلا ہے جو وہاں ہوتا رہا ہم وہی کریں گے، تو وہاں پر تو کچھ ایسی چیزیں وہ ختم کی جا رہی ہیں اور اس پر پھر غلط تشریحات کر کے امت کو ورغلایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی آگے سے یہ کہتے ہیں چونکہ دین ہمارے پاس آیا تو ہم تم سے بہتر سمجھتے ہیں، تو ہم قرآن مجید برہان رشید میں یہ بتا سکتے ہیں کہ فقط یہ بات کہ جہاں دین آیا ہے وہ لوگ جو مرضی کرتے رہیں تو ہم اس کو عمل کے لیے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بات جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف ہجرت کر گئے تو لوگوں نے کہا تھا کہ کعبہ تو ہمارے پاس ہے تو یہ وہاں چلے گئے ہیں، تو کیسے یہ سچے دین والے ہیں؟ حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں تو یہ کیسے سچے دین والے ہیں؟ تو پھر اللہ نے آیت نازل فرما دی، قرآن مجید برہان رشید سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلا کر تم بڑے برگزیدہ ہو گئے ہو، یا کعبہ تمہارے پاس ہے تو تمہاری بڑی عظمت ہے؟ کہا معیار کعبہ نہیں، معیار میرے محبوب کی ذات گرامی ہے۔ کعبہ تو سرکار مکہ شریف میں چھوڑ گئے، لیکن سرکار علیہ السلام جہاں جائیں اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جب قرآن نازل کیا تو مکہ میں آیا تو صورت مکی ہے، مدینہ میں آئی تو صورت مدنی بن گئی، تو سرکار علیہ السلام جہاں جائیں پیروی مقصود ہے، اگر وہاں پر لوگ غلط کرتے رہیں تو ہمارے پاس معیار قرآن و سنت ہے، اور اگر یہ بات کہ جو وہاں پر ہو ہم وہ کریں گے تو پھر ہم یہ بات بھی ماننے کو تیار ہیں کہ ہم ٹھیک ہے وہی کریں گے، لیکن ہمارے پاس پھر 13 صدیاں ہیں، اور کچھ لوگ جو غلط کام کر کے اس پر غلط ٹائٹل لگاتے ہیں ان کے پاس تو فقط 1 صدی ہے، تو ہمارے پاس 13 صدیوں کی پوری امت اس کے اندر جو کام ہوتے رہے ہم اس پر کاربند ہیں، اور 1 صدی ان کے پاس ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ جو کہا جا رہا ہے وہ مانا جائے تو پھر ہر بات ان کو ماننی پڑے گی۔ تو پھر یہ مکہ شریف کے ایک عالم ہیں جن کا نام محمد طاہر بن عبد القادر الکردی، جن کا یوم وصال آج 1441 ہے، تو یہ 1400 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا، یعنی آج سے 41 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب، اور یہ چھپی ہوئی بھی دارالمنہاج جدہ کی ہے، تبرک الصحابہ بآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کے آثار سے صحابہ نے کیسے برکت حاصل کی، اور پھر انہوں نے تبرکات مان کر جو نظریہ، اور یہ پھر انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی اور یہ بھری ہوئی ہے صحابہ کرام کے برکت حاصل کرنے پر، لیکن پوری 14 صدیوں کا جو نچوڑ شیخ طاہر کردی نے بیان کیا ایک موقع پر، آپ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ، یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 129 ہے، آپ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فِي أَحَدِ الْبُيُوتِ شَعْرَةٌ مِّن شَعْرَاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ شَاهَدْنَاهَا، وہ کہتے ہیں کہ میرا خود مشاہدہ ہے، کب تک کا؟ انہوں نے آگے سن لکھی ہوئی ہے کہ 1338 سنہ ہجری تک، یہ شیخ کردی اپنی زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ 1338 ہجری تک تو مدینہ شریف میں ہم بھی دیکھتے رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کرتے رہے ہیں، اپنے گھروں میں سرکار کے تبرکات، وہ داڑھی کا بال ہو یا سرکار کی زلف کا ہو، کا ہم زیارت کرتے رہے، کب تک؟ کا ہم 1338 تک، شاہدناہا، اب یہ تو 1400 ہجری میں جن کا وصال ہے، یہ تو 14ویں صدی بھی ہمارے حصے میں آ گئی، جو کہتے جو وہاں ہو رہا ہے وہی کیا جائے، تو لہٰذا یہ مکہ شریف کے عالم ہیں، مکی ہیں، اور پھر جدہ شریف کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اندر خود انہوں نے یہ کہا کہ ہم زیارت کرتے رہے ہیں، اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے تبرکات کے حوالے سے غلط نظریات گڑھ لیے، تو لہٰذا آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دیگر